اسی محبوب نو زیر کردن اس کے پوچھنے اسی دنیا دی کامیابی دن اس کے پوچھنے امتحانات دی کامیابی دن اس کے پوچھنے ویرو جنت حاصل کردن اس کے پوچھیا کرو یہی اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے یہی مشن ہونا چاہیے یہی فکر ہونی چاہیے اور ذرا دھیان نہ سنو میں تو بات کہا کرنا جدو لوگاں دی سوچ جو لوگاں دی فکر لوگاں دی پہنچ آخرت سی جدو لوگاں دی طلب آخرت سی جدو لوگاں دا مائنڈ آخرت سی اللہ نے دنیا دی عزت عطا فرمائیے اور لوگاں دی پہنچ لوگاں دی سوچ دنیا بنی ہے ذلت مقدر اور نصیب بن گیا قبر دے تیاری کر لو قبر واسطے فکر مند بن جاؤ اس قبر نو یاد کر کے آنسو بہایا کرو تیاری کریا کرو اور لوگوں میں محبت پیار دا پیغام دینا میں تو کہا کرنا اور بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دے تاجدار امت غمخار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معصبہ خاصے ذی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات اللہ رب رحمان دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے جمعۃ المبارک دی اداگی واسطے اول وقت دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشیے میرا توڑا یہ والا ٹائم وقت اللہ نے قیمتی بنایا کہ وہ تھی رہن دے میری دلی دعائیں اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے پیارے بھائیوں عزیز ساتھیوں قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں پردے اندر تشریف رکھنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کافی جمعہ تو ایک تسلسل جاری اور ساری ہے انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر خیر ہو رہے ہے جنہاں لوگاں نو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت دے نال میدان محشر دی گرمی تپش حرارت کولو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانا ہے اللہم اجعلنا منہم اللہ من تو انو ایسے خوش بخت خوش نصیب لوگاں اندر شامل فرمائے حضرات آج انشاءاللہ اس موضوع دا چھٹا حصہ تسا حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کرن دی میں شہادت حاصل کراں گا رسول معظم نبی محترم کونین دے تاجدار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آج انشاءاللہ اسی ٹاپک دے باتاں ہونگیاں۔ ایسا خوش نصیب، ایسا خوش بخت انسان، ایسا خوش قسمت انسان جو تنہائی دے اندر اللہ دی بندگی کرے، تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت کرے، تنہائی دے اندر اللہ دا ذکر کرے، تنہائی اندر اے بندہ غور و خوض اور فکر کرے۔ حضرات اے بندہ اپنے گناہاں نو، اپنی بدعمالیاں نو، اپنے جرائم نو، یا قبر موت دیاں سختیاں نو، یا قبر دیاں تنگیاں نو، اور میدان محشر دے حساب و کتاب تو جرا بندہ ڈر گیا اور اس بندے دی اکھا جو آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ان آنسوؤں دا اے مول پائے گا، ان آنسوؤں دا اللہ صلہ نصیب فرمائے گا، اللہ ان آنسوؤں دا بدلہ دے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر دی گرمی کولو، تپش کولو، حرارت کولو، بے چینی کولو اللہ بچا لے گا، اور اللہ اپنے عرش دے تھلے حضرات اللہ اپنے سائے دے تھلے کرسی اور منبر نصیب فرمائے گا۔ اور پیارے بھائیو، اے تنہائی اندر اللہ پاک دے نعمتاں دے غور و فکر کرنا، تنہائی دے اندر اللہ دی بندگی کرنا، تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت کرنا، تنہائی دے اندر اللہ دا مسنون ذکر کرنا، اور پھر دل دا ڈر جانا، اے بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے، اے بہت بڑا اللہ پاک دا انعام ہے۔ دعا کریا کرو اللہ اس نعمت مینوں تو نبی مالا مال فرمائے۔ لیکن کی کریے، گناہ کر کر کے دل کالے ہو گئے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گئے، گناہ کر کر کے اللہ معاف فرمائے ساڑھے دلہ دے اے جناب زنگ لگ گئے، گناہ کر کر کے ساڑھے دل زنگ آلود ہو گئے نے، نہ اللہ دا قرآن اثر کردہ ہے اور نہ ہی رسول دا فرمان اثر کردہ ہے۔ آئیے دلہ دا سیکر بھی مہیا کرا، دلہ دی صفائی واسطے کیڑا کیمیکل استعمال ہونے، حضرات کیڑا نسخہ استعمال ہوئے گا، دل بھی صاف ہونگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلانو نرم بھی کرنگے۔ اللہ دا قرآن اثر کرے گا، نبی دا فرمان اثر کرے گا، اور آقا دی سیرت نبی دا کردار اثر کرے گا۔ اللہ جناب دل سارے ڈر جانگے، اللہ دنیا بھی سونی کرے گا، اور اللہ حکم الحاکمین قیامت والے دن جہنم کو بچا کے اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ میں پہلے دلان دی صفائی اور دلان دی نرمی دی بات کرا، اور درہ تیان نہ سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد اذا اصابه الماء۔ میرے سونے ویرا فیصلہ بادیا گلاں درا تیار نہ سننا، پتہ نہیں اگلے جمعے ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے، زندگی وفا کرے نہ کرے۔ حضرات صحیح حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ جویں لوہے نو پانی لگے زنگ لگ جایا کردا ہے، لوہے نو پانی پہنچے لوہا خراب ہو جایا کردا ہے، حضرات لوہے تے الی آ جاندی ہے زنگ لگ جایا کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اس طرح ہی لوگاں دے دل بھی خراب ہو جایا کر دینے، لوگاں دے دلات زنگ بھی آ جاندہ ہے، لوگاں دے دل سخت بھی ہو جایا کر دینے۔ آقا سونیا دلانو صاف کیویں کیتا جائے گا، آقا سونیا دلان دے صفائی کیویں کیتی جائے گی، دلان دا سیکل آقا دے رسالت فرمائیے۔ اور لوگوں درہ تیار نہ سننا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درساد گرامی گلہ درہ تیار نہ سننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن
اور میرے صحابہ موت نو زیادہ یاد کرنا، موت نو کثرت یاد کرنا، موت نو بہت یاد کرنا ہے، ہر وقت ہر ویلے ہر لمحے موت نو یاد رکھنا ہے۔ گھر بیٹھے موت یاد ہے، بیوی بچیاں تے بیٹھے موت یاد ہوئے، دکان تے بیٹھے موت یاد ہوئے، لین دین کر رہے موت یاد ہوئے، خرید و فروخت کر رہے موت یاد ہوئے، تنہائی وچ بیٹھے موت یاد ہوئے، موبائل ہاتھ اندر موت یاد ہوئے۔ حضرات رات جاننا سننا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو موت نو زیادہ یاد رکھنا اور اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کرنا، قرآن سننا، قرآن سمجھنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اگر دو نعمتاں مل جان گیا اللہ تہاڈے دلاں نوں زنگ کلا بچائے گا، اللہ نور ایمان نہ روشن فرمائے گا۔ ہونا آپ ہی سوچئے موت کنوں کو یاد ہے، میں اس پاسے نہیں جانا تھی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، موت دی فکر یا موت دی تیاری تے موت دی توجہ تے موت نے یاد کرنا یہ الگ فکر، لیکن سانو موت یاد ہی نہیں تائیں تے سی مارتا ہٹ تو بعد نہیں آندے، موت یاد نہیں تائیں تے دو نمبری تے ظلم زیادتی تے بعد نہیں آندے، موت یاد نہیں تاں کم تولن تے کم ماپن تو بعد نہیں آندے، موت یاد نہیں حضرات ملاوٹ تو دو نمبری تے بعد نہیں آندے۔ حضرات میں تو اکثر بات کہا کرنا ہے موت یاد ہوئے، مرنا یاد ہوئے، اللہ دی جدی قسم ساڑی صورت بھی سونی تے ساڑی سیرت بھی لاجواب تے بے مثال بن جائے گی۔ حضرات رہتے آنا سنیے موت نو یاد رکھنا تے اللہ دے قرآن دیا تلاوت کرنا تے اللہ دا قرآن سننا دل نرم ہو جان گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت کیجئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ اللہ سانو قرآن سنن دی توفیق دے وے، پر میں کیڑی گل کر غصہ نہ کرے آجے حبیرو، اور جری قوم ٹک ٹاک تے لگ جائے انہوں پھر قرآن کدوں چنگا لگ جائے، جری قوم کہانیاں سنن تے لگ جائے، جری قوم قصے سنن تے لگ جائے، اور جری قوم من گھڑ تے واقعات داستانہ سنن تے لگ جائے، با ایویں کہنا جری قوم نے کنہ دا چسکا پیدا ہے پھر انہوں نے قرآن کدوں چنگا لگ جائے۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا۔ حضرات میں ان آیات دا سادہ دا ترجمہ کر دینا چاہنا ہے۔ آقا سونیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آقا سونیا بے شک مومنین دا کردار ہے، مومنین دی صفت ہے، مومنین دی سیرت ہے۔ آقا سونے اے مومنہ دا کردار ہے کہ مومنہ دے سامنے جد اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، حضرات اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اللہ اکبر کبیر، اللہ دا ذکر، حضرات اللہ دا فکر ہے، ایک قرآن اللہ دا ذکر ہے، قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ توجہ فرمانا ہے، ہمیں ترجمہ کر لینا چاہنا کا سونے آئے جد مومنین دے سامنے تے مومنات دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا جانا ہے۔ وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم، اللہ دا قرآن ہے کہ لوگوں مومنین تے مومنات دل ڈر جایا کر دینے، اکھاں چو آنسو آ جایا کر دینے۔ یہ قرآن میں سمجھنا ساڑھے تے ادو اثر کرے گا جدو سانو قرآن دا ترجمہ آندہ ہوئے گا، جدو سانو سمجھ ہی نہیں آنی
جدو سانو سمجھ ہی نہیں آ رہی اسی سن کی رہے ہیں، اللہ سانو فرمانا کی چاہتے نے، اللہ پاک سانو کی دسنا چاہتے نے، اللہ کی حکم کر رہے نے، اللہ کس چیز تو منع کر رہے نے، جدو سانو پتہ ہی نہ لگے پھر قرآن سنتا مزہ تے سواد نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے اسی 30 دے 30 پارے سن جانے لیکن ٹس و مس نہیں جی ہوندے۔ اللہ قرآن دا فہم بھی نصیب فرما دے، اللہ قرآن سمجھنی توفیق عطا فرمائے۔ یار میں تکثر بات کہا کرنا میں نے جڑے سمجھ آئیے، جب بندہ نبی دی حدیث نو پڑھ لوے، نبی پاک دے فرامین دا مطالعہ کر لوے، نبی پاک دی احادیث دا مطالعہ کرے، حضرات او بندہ کدی گمراہ نہیں جے رہ سکتا، او پھر بندہ شخصیت پرستی نہیں کردا، او پھر بندہ نبی نو چھڑ کے سجے کھبے منہ نہیں ماردا، پھر او نہیں کہے کہ میں فلاں دا مقلد ہاں، میں فلاں دا تابعدار ہاں، میں فلاں دا تابعدار ہاں، میں فلاں دا فتاوے فرماواں۔ جڑا نبی دی حدیث پڑھ لوے حضرات او بندہ کدی بدین نہیں رہ سکتا، اور جڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھ لے کدی بندہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ یہ تو اللہ معاف فرمائے کاروباری مولویاں نے، کو دیہڑی دار مولویاں نے، میرے جیسے کم علم مولویاں نے تے کم علم کم عقل اللہ معاف فرمائے علماء نے یہ میرا تہاڈا ذہن بنایا جی قرآن نہ پڑھیا جے، قرآن ترجمے نال پڑھنا یہ تہاڈے بس دی گل نہیں جی۔ یہ قرآن دا ترجمہ سیکھن واسطے اینے کو علوم چاہیے نے، اینے کو فنون چاہیے نے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ میں نے تانوں معاف فرما دے یار یہ قرآن کو دور ہی نہیں جناب امت نو دور نہیں کر رہے، یہ کیا امت نو قرآن کریم کو دور نہیں کر رہے۔ میں دعا کر میرے اللہ ایسے علماء نو بھی علماء سو نے، علماء سو برے علماء نے، اللہ انہاں دے فطرے کو لو تے شرارتہ کو لو بچا کے رکھے۔ اللہ میری نبی دی امت نو قرآن تے حدیث تے جمع اکٹھیاں کر دے، کہو آمین۔ حضرات عرض کرنا چاہنا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن آقا سونے ایمان والے قرآن سن دینے، اللہ دا ذکر سن دینے، انہاں دے دل ڈر جایا کر دینے، حضرات انہاں دے کپ کپی تاری ہو جایا کر دیے۔ مال کی کائنات دا قرآن آقا سونے آئے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جو ان لوگاں دے ایمان والیاں دے مال کے کائنات دے قرآن کریم دی آیات نہ پڑھیا جاندا ہے ایمان ودن شروع ہو جایا کر دینے، ایمان بڑھتا ہے۔ حضرات ایتھے انہاں لوگاں دا بھی میں ایک جواب دینا چاہنا، میں نہ کدی نہیں لیا، نہ میری نیچر ہے تو نہ میری سیرت ہے تو نہ میری یہ تربیت ہے۔ ویسے کچھ ایسے بدبخت ہیں نے بڑے نام نہاد مفتی تے بڑے نام نہاد اللہ معاف فرمائے فقیہ جڑے کہندے نے کہ ایمان ودا گھٹدا نہیں دا، معاذ اللہ انہاں دے سوچ ہے کہ نبیاں دا ایمان تے عام بندے دا ایمان اکو جیسا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اللہ دے قرآن دا بھی انکار ہے اور رسولہ دی حدیث تے سیرت دا بھی انکار ہے۔ حضرات جس طرح یہ نافرمانی دے درجات نے کدی کدی انسان جو ہے نا آپ بہتر سمجھ دیو انسان دی کیفیت بدلتی رہندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان زیادہ بھی ہوندہ ہے تے کم بھی ہوندہ ہے، الایمان یزید و ینقص۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری تو نے باقاعدہ باب تے عنوان قائم کیتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوندہ ہے ایمان کم بھی ہوندہ ہے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا اے مال کے کائنات دا قرآن بھی ارشاد فرما رہے ہیں لوگو ایمان اے اہل ایمان دے سامنے جدے قرآن پڑھیا جائے قرآن سمجھ دینے، قرآن کریم دی آیات غور و خوض کر دینے، قرآن کریم دی آیات فکر کر دینے، زادتہم ایمانا، انہاں دی ایمان بڑھ جایا کر دینے، محبت بڑھ جایا کر دیئے۔ اور میں تو کہا کرنا لوگو ہر ایک ایمان دا ہر ایک انسان دا ایمان اپنی اپنی جگہ دے، کسی دا کم کسی دا زیادہ کسی دا زیادہ، اور سب تو اعلیٰ ترین ایمان اور سب تو کامل ایمان سب تو اچھے درجے دا ایمان اگر ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا ایمان ہے صلی اللہ۔
حضرات عرض کر رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اگے کیے مال کے کائنات دا قرآن ہے۔ حضرات اللہ نے فرمایا لوگو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، لوگوں نمازاں دی پابندی کرنے والے سنو، نمازاں دی پابندی نو یقینی بنانے والے، نمازاں دی ادائیگی نو یقینی بنانے والے، پکے نمازی بر وقت نمازاں ادا کرنے والے اور اپنے مال دی زکات اور عشر ادا کرنے والے۔ اللہ فرمانا کی دندے ہو حضرات مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں جنہ دا قرآن نال پیار ہے، جنہ دے قرآن نال محبت ہے، جو قرآن سننے والے، قرآن سن کے لذت حاصل کرنے والے اور نمازاں دی پابندی کرنے والے تے زکات دی ادائیگی نو یقینی بنانے والے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ آپ پکے مومن نے، اے سچے مومن نے، اللہ سانو پکے مومن بنا دے۔ اللہ میں تفسرہ نہیں کرتا، آپ ہی دیکھو جے قرآن دی گل کریے اسی قرآن کو دور ہاں، جے نماز دی گل کریے 90% بے نماز نے۔ ہاں جی زکات دی گل کریے میں کیوں زکات دیں یار، محنت میری ایک کوشش میری، مولانا خرچے ہی بہت زیادہ نے، حضرت دی دکانہ دے کرائے پورے نہیں ہوندے، حضرت دی بزنس سیدھا پدرا نہیں ہوندا، ہر پاسے اللہ معاف فرما ساڑے کو لئے بہانے نے، تو پھر ایمان کتوں پورا رہے، ایمان کتوں کامل بنے۔ اللہ میں مسافر آدمی دعا کرنا، جتنے میرے ویر بھائی نوجوان بزرگ یا میری ماں بہنیں بیٹیاں آج دے خطبہ جمعہ در جلوہ کر تشریف فرمانے، میرے اللہ اپنی رحمت دنال کامل ایمان والی نعمت دنال مالا مال فرما کہو آمین۔ حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے مالک نے اپنا قرآن نازل فرما کے اشارے فرما دیتے نے لوگوں، ایک قرآن سن کے ڈر جانے والے اور آنکھاں جو آنسو آ جانے والے بندے، اے مومن نے اللہ دنیا تی عزت عطا فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گے۔ گور حدیث ذرا تیار نہ سنیے، یہ ویسے ہی جامع ترمذی دی اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان فرما دے، حدیث رہتے آنا سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دے کولو عقبہ بن عامر نے سوال کیتا ہے، صحابی پوچھ رہے آقا سونے آئے من نجات، آقا جی نجات دا فارمولہ بیان کیجئے، آقا جرا ارشاد فرمائیے نجات کیسے ہوئے گی، نجات کس طرح ملے گی۔ بھائیو نوجوانوں بزرگوں تحفۃ الاحمدی اٹھا کے دیکھیے، صحیح جامع ترمذی دی شرح حضرات یاد نہ سنیے، عقبہ بن عامر دا بڑا قیمتی اور بڑا اچھا تے اعلیٰ سوال ہے، اور حضرات میں کہہ لینا جاننا عقبہ بن عامر دا جرا سوال ہے یہ دنیا آخر دی کامیابی تے مبنی ہے۔ توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ، جرے باہر بیٹھے جو اندر نہیں آ جاندے، ذرا جرے باہر تشریف فرما دے اندر نہیں آ جاندے، ہیٹر چلوا دینے جے بہت ہی ٹھنڈ لگ دی تے سردی لگ دی ہے، آجو اللہ تعالیٰ سے دے خیر عطا فرمائے۔ جے پہلے آ کے بھی بندہ پیچھے رہ جائے تو میں سمجھنا اے بدقسمتی دی بات ہے، بد نصیبی دی بات ہے۔ میں کئی مرتبہ گزارش کی تھی، جرا جمعہ دا دن ہے نا، عید نالوں زیادہ اہمیت دا حامل ہے، عید والا دن جرا آئے گا نا انشاءاللہ 1.5 مہینے بعد اللہ پاک میری توڑی قسمت جو کرے تو وقت اللہ لے آئے، رمضان دے روزے بھی رکھیے اور اللہ عیدیاں بہارا بھی نصیب فرمائے۔ جرا جمعہ دا دن ہے عید نالوں زیادہ اہمیت رکھدا جے، تے اس جمعہ والے دن اللہ پاک نے جمعۃ المبارکی دی ادائیگی دی برکت نال 10 دناں دے گناہ معاف کرنے ہوندے نے، 10 دناں بعد اللہ پاک نے بندے نوں معاف کرنا ہوندا ہے، تے یار جنے معافی لینی ہوگی پھر پیچھے نہیں رہندا، تھوڑے اگے آ کے بہ جائے کرو، میں تمہیں کچھ نہیں آندا، نہ ڈریا کرو، قریب ہو کے بیٹھیا کرو، اللہ دی رحمت شامل حال ہوندی، تے اگر محسوس نہ کرو تو در گوڈے چھٹ نہیں دیندے، آ ستا پہ آوے منوس آ کیمرے والے جاگ ہی آ رہے میں نہ کر پتر گوڈے چھٹ دے یار، گوڈے تیرا ہونا ہی حال ہو گیا، پتہ نہیں اگے کی ہونا ہے۔ حضرات رات یاد نہ سنو، جا کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، قیمتی وقت ضائع نہ کریا کرو۔ عرض کر رہے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کہو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضان محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا قیمتی تے سونا تے سچا تے اچا تے بہترین سوال کر لیا ہے۔ آقا سونے دنیا تے بڑے دکھ نے، بڑیاں مصیبتاں، بڑیاں پریشانیاں۔ آقا سونے میں چاہنا کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے اینا دکھاں کو چھٹکارا مل جائے، اینا پریشانیاں کو چھٹکارا مل جائے۔ آقا سونے ان آزمائشہ کو اللہ من النجات اور سکنتی فرما دے وے۔ دوسرا معنی کیے آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سخت بڑی، اللہ دے پکڑ بڑی سخت ہے۔ آقا سونے اللہ دے ناراضگی، جہنم دے عذاب، اللہ دی گرفت کو آقا دی بڑا ڈر لگ دا ہے۔ آقا سونے ایسا نسخہ ارشاد فرمائی، ایسا عمل دسو کل قیامت دا دن ہوئے آقا سونے میں اللہ دے عذاب کو بچ جاواں، اللہ دی گرفت کو بچ جاواں۔ آقا سونے ایسا نسخہ دسو اللہ جہنم کو بچائے، جنت دا مہمان بنائے۔ یہ کہہ لو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا نے دنیا آخر دی کامیابی دے متعلق سوال کیتا ہے۔ یار اللہ سانو بھی یہ فکر لا دے وے، ساڑھے عجیب و غریب سوال نے، کوئی وظیفہ دسو رات راتوں رات پیسہ آ جائے، کوئی عمل دسو میری پسندہ میرا جرنا اور رشتہ طے ہو جائے، غصہ نہ کرے آجے، ایسا کوئی وظیفہ دسو فلانا جرہ میرا دشمن ہے نا وہ میرے متحد ہو جائے، ایسا نسخہ دسو کہ محبوب جو ہے نا وہ قدمہ ویچ آ جائے۔ یہ اسی وظیفے پوچھنے ہیں، یہ اسی عمل پوچھنے ہیں، یہ ساڑی سوچ ہے، یہ ساڑی فکر ہے، یہ ساڑا مائنڈ ہے، یہ ساڑی طلب ہے، یہ ساڑی تڑپ ہے، یہ ساڑی فکر ہے، یہ ساڑی پہنچ ہے۔ لیکن حضرات میرے محمد کریم دے صحابہ دی ایک ہی فکر ہے، آقا عمل دسو دنیا بھی بن جائے، اللہ سونا جہنم کو بچا کے تے جنت دا مہمان بنا دے۔ بیسیوں روایات نے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آقا کوئی ایسا عمل ہی دسو کہ جرہ میں عمل کر میں جنتی بن جاؤں۔ اسی میر برن دا نسخے پوچھنے ہیں، ہاں جی اسی محبوب نو زیر کرن دا نسخے پوچھنے ہیں، اسی دنیا دی کامیابی دا نسخے پوچھنے ہیں، امتحانات دی کامیابی دا نسخے پوچھنے ہیں۔ ویرو جنت حاصل کر دا نسخے پوچھیا کرو، یہی اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہی مشن ہونا چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے۔ اور ذرا دھیان نہ سنو، میں تو بات کہا کرنا جو لوگاں دی سوچ، جو لوگاں دی فکر، لوگاں دی پہنچ آخرت سی، جو لوگاں دی طلب آخرت سی، جو لوگاں دا مائنڈ آخرت سی، اللہ نے دنیا تے عزت عطا فرمائیے اور لوگاں دی پہنچ، لوگاں دی سوچ دنیا بنیے، ذلت مقدر اور نصیب بن گئے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، بیسیوں روایات نے۔ اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا قیمتی سوال کر لے۔ آقا سونے آئے اے دنیا آخرت دے دکھاں کو نجات دا فارمولہ بیان کیجئے۔ آقا سونے آئے دنیا آخرت دی کامیابی دا فارمولہ بیان فرمائیے۔ حضرات فیصلہ آبادی میرے بزرگوں، نوجوانوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، لمبی جڑی گفتگو کرن دا آدینی آئیے میں تین بہتر ذکر آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے آنے والے آئے اے دنیا دی کامیابی دا سوال کرنے والے آئے، آخرت دی کامیابی دا سوال کرنے والے آئے، تین کام کرنے ہون گے۔ آقا جی کیڑے کیڑے تین کام ہے؟ توجہ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عملی کا علی کا لسان کا، سنی سنی مسلمان آئے گالیاں دینے والے آئے، تبرابادیاں کرنے والے آئے، لان تان کرنے والے آئے، مسلمانوں تنگ تے پریشان کرنے والے آئے، قدم قدم دے غلط بیانیت جھوٹ بولن والے ڈر جا، اللہ کو ڈر جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے صحابی رسول اپنے زبان تے کنٹرول کر لینا، زبان دے حفاظت کر لینا، اللہ دنیا دی کامیابی دی عزت مالا مال فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اس زبان تے کنٹرول دا نتیجہ اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ حضرات اللہ دا قرآن بھی تائید کر رہا ہے، مال کی کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جائیے، زبان صحیح صحیح سونی سونی استعمال کیجئے، اللہ پیدا کی ہوئے گا۔ میں سادہ دا ترجمہ کرائے، مال کی کائنات دا قرآن یصلح لکم اعمالکم، اور زبان صحیح استعمال کرو گے اللہ تہاڈے سارے معاملات ہی درست اور آسان فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، زبان صحیح استعمال کرو گے اللہ زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا۔ اگے مال کے کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لوگو زبان دا صحیح استعمال کرنا اللہ دا بھی حکم ہے، رسول اللہ دا بھی حکم ہے۔ زبان نو صحیح استعمال کرنا اللہ دا آرڈر تے فرمان، رسول اللہ دا حدیث تے بیان تے فرمان ہے۔ مال کے کائنات دا قرآن کے لوگو اگر اللہ دی بات منن والے بن جاؤ گے، اگر رسول اللہ دی حدیث عمل کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ بہت بڑی کامیابی نال مالا مال فرمائے گا۔ عملی کا لئی کا لسانہ کا، اور دوسری گل پلے بنی نوجوانہ مسلمان آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کامیابی چاہنا ہے، اگر عزت چاہنا، دنیا آخرت سرخرو ہونا چاہنا ہے، نبی پاک نے فرمایا زیادہ ٹائم کر دیا کر، زیادہ ٹائم بڑی وڈی بات ہے۔ نبی دی ہر گل حکمت و خالی نہیں دے، اللہ نے بڑی حکمتاں رکھی ہیں۔ زیادہ ٹائم کار گزارنا ہے، زیادہ ٹائم بیوی نو دینا ہے، زیادہ وقت اپنے بچیاں نو دینا ہے، زیادہ ٹائم اپنے اہل خانہ نو دینا ہے۔ تو ہون کی رات 3 بجے تک باہر پھرنا گھومنا ہے، اور رات نو آ کے سو جانا ہے، نہ بیوی نو ٹائم، دن سارا دن کاروبار تے، رات نو دوستا سجنا نال، تے بیوی وہ دے جی نو روندی سارا دن۔ کیڑی یار کیڑی گل کری؟ اللہ نے رات آرام کرنے واسطے بنائیے، رات آرام سون واسطے بنائیے، اللہ نے رات سکون کرنے واسطے بنائی، اللہ نے یارہ بیلیاں نال یا ہوٹلنگ واسطے نہیں بنائی۔ زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے بیوی دے نال، حکمت کی ہے؟ انسان دا ضمیر ہے نا، کاراندر کو بدی دیکھے گا، گناہ دیکھے گا، کمزوری دیکھے گا، اگر بچے نے بعد امالیاں دیکھے گا، انسان تا ضمیر ملامت کرے گا، جھنجھوڑے گا۔ یار انہیں دی تربیت کر، سمجھا، کوئی نہ دن ذہن سادی کر، کوئی ٹائم دے اپنے بچیاں نو، وقت دے اپنے تیاں پتران نو۔ اگر زیادہ ٹائم گھر گزارے گا تینوں پتہ چلے بیوی کنیاں نمازاں پڑھ دی، بیٹا بیٹی کنیاں نمازاں پڑھ دینے، گھر کون آندا کون جاندا، گھر دا ماحول جناب کیسا ہے؟ حضرات اگر بچے دی تربیت کرے گا اللہ دنیا آخرت دی عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا۔ مقصد بات کیا کر رہے ہیں؟ خرابی دونوں پاسوں پیدا ہوئی ہے۔ فقط یہ کہنا کہ جو اولادہ نافرمان ہو گئی نے، اولاد بچے جنہیں ماں پیو نوں ٹائم نہیں دیندے، بڑے بندے شکوے کر دے، میرا پتر میرے کو کدی بیٹھا ہی نہیں، کدی میرے نال کدی دکھ پھولیا ہی نہیں، کدی خیریت پوچھی نہیں۔ میں کہا تو کنہ کو کول بٹھایا سی، تو کنہ کو کول بہندا ہے؟ جے ٹائم تو نہیں نہ دیتا اپنے بچیاں نوں، اے دنیا مکافاتی عمل ہے، جیسا کرے گا ویسا پڑھے گا۔ میری تو زندگی کا تجربہ ہے، میں دیکھی آئے یہ ہو نہیں سکتا بندہ اپنے بیٹیاں نو ٹائم دے وے، بچیاں نو ٹائم دے وے، بچیاں نو ٹائم دے وے، ہاں جی، اور انہوں نے بندہ اپنا تعلق زیادہ بڑھائے، اور پھر بچے ماں باپ دے قریب ہو کے تابع دار نہ بنن۔ مینوں یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک سانو بچیاں نال محبت کرن دی توفیق دے وے۔ ہاں کیڑی بات کر، رسول نے ہمیں نہیں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تواڈے وچ بہترین او بندہ جڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہے، گھر والے نال بہترین ہے۔ باہر بڑیاں محبتاں، بڑا پیار، بڑی جناب الفت، بڑی عقیدت، بلے بلے اگے پیچھے مسکرانا، ہسنا تے کھیڑنا، ہاں جی، بڑی گپ شپ کرنے تے گھر یہ اللہ معاف فرما آ کے فرعون بنیا ہوندا ہے۔
بچے بیچارے بیٹا تھلے لوکدے پھرتے ہیں، کتھوں مصیبت آ گئی، کتھوں دجال آ گیا ہے، کتھوں فرعون آ گیا، اللہ بچیاں دے نے جینا حرام کیتا۔ بھائیو ایسا نہ کرو، محبت بانٹو، پیار بانٹو، قریب کرو، دور نہ کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ اگر چاہتے کہ دنیا آخر دی عزت کامیابی ملے تو بچوں ٹائم دیو۔ اور سنو جری بات عرض کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ سنی سونے آئے مال کے کائنات آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے عقبہ بن عامر وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں یاد کر کے رویا کر، اپنے بدعمالیاں یاد کر کے رویا کر، اپنے گناہوں یاد کر کے رویا کر، اپنے ماضی میں یاد کر کے رویا کر، کم از کم اللہ دی آیات غور و فکر کر کے رویا کر، آخرت دی فکر کر کے رویا کر۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے لوگو جو انسان اپنے مالک دے سامنے تنہائی اندر آنسو بہائے گا، گناہوں یاد کر کے روے گا، اللہ 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 دنیا دی عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ بلکہ میں تبرانی دی قرآت پڑھ دینا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ البقاء مفتاح رحمتہ، لوگوں خلوت اندر آنسو بہانا، تنہائی اندر اپنے گناہوں یاد کر کے رونا، اپنی بدعمالیاں یاد کر کے رونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں گویا کہ اللہ دی رحمت دی چابی ہے، اللہ دی رحمت دی چابی ہے، جرا بندہ مالک دے سامنے آنسو بہائے گا اللہ اپنے رحمتہ نال مالا مال فرمائے گا۔ اور میں تو کہا کرنا سونیا ویرا جنہوں اپنے مالک دے سامنے رونی توفیق مل جائے مخلوق سامنے شرمندہ نہیں ہوندا۔ اور تعجب آندہ ایسے بندے تھے، اب دیکھو یار ایسے انسان دے تعجب، ایسے انسان تے افسوس ہے جرا بندہ پریشان بھی ہوئے اور انہوں ضرورت بھی ہوئے لیکن پچھلی رات بندہ سو جائے، ایسے بندے دے تعجب تے افسوس ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ رات آخری پیار ہوئے، اللہ سمانے دنیا تے آیا ہوئے، وہ دین واسطے آیا تے تو ستا پہ ہیں، وہ عنایت کرنے واسطے آیا تیری نیندی پوری نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں مالک دے سامنے رونا اللہ دے رحمت دی چابی، رحمت دے دروازے کھل جایا کر دینے، اور دن رات اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والے آئے، دن رات کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنے والے آئے، ماں کا سیرت تجربہ بیان کرنا بھی ضروری سمجھنا۔ او میرا مصطفیٰ جس نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں، پر اس حضرات نبی دا جرم ہی کوئی نہیں، قصور ہی کوئی نہیں، اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا سونے ویرا نبی پاک دی زندگی نہیں، پاک زندگی ہے، گناہ کرنا بڑی دور دی بات ہے، اللہ دی نافرمانی دا خیال تک بھی نہیں آیا۔ بلکہ میں کہہ لواں مناسب دی بات ہے، اللہ نے میں نے تو انہیں فرمایا کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہ جایا دے۔ اللہ نے گناہ نو آکھے میرے محمد دے قریب نہیں جانا۔ اوہ کندی پکیدہ زندگی، جاؤ سیرت پڑھ کے دیکھیے۔ میں کہہ رہا گناہ کوئی نہیں، ذرا تصور ایک پاسے رکھے آجے،
کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی لوگوں میرے آقا دی جناب کجروی کوئی نہیں حضرات، کوئی کمی نبی دی زندگی اندر کوئی نہیں۔ توجہ فرمانا ہے، نبی دا بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے، صبح بھی پاک ہے، شام بھی پاک ہے، لیل و نہار پاک نے حضرات۔ مال کے کائنات نے آسمان تو قرآن نازل فرما کا سن اللہ عمرو کا آقا تیری انی سونی زندگی ہے، من اللہ نے تیرے زندگی دی قسم ہے۔ حالت ویکھ لو، جو آقا دا کردار پڑھ کے دیکھیے۔ مکے دے کافران نے، مشرکین مکہ نے نبی دے مخالفین نے بڑا ستایا، بڑا رلایا، بڑا پریشان کیتا، بڑا تنگ کیتا، لیکن نبی اکھاں چواسو نہیں ہے، نبی نے دل چھوٹا نہیں کیتا، حوصلے نہیں ہارے۔ اور لوگوں ترہ تیار نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو شہید کیتا گیا ہے، نبی نہیں روئے، صحابیات نو جامع شہادت نوش کرنا پہ گیا، آقا نہیں روئے، آقا دی بیٹی نو بھی ستایا گیا، نبی نے آنسو نہیں بہائے۔ الگو ترہ تیار نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دے اندر نے آقا دی کمرے پاک دے اونٹ دا گندہ اجڑ لیا کے رکھ دیتا گیا ہے، آقا نہیں روئے، آقا نو طیف اندر پتھرہ دا سامنا کرنا پہ، نبی نہیں روئے۔ حضرات ترہ تیار نہ سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی دی اندر، آقا خلوت دی اندر، میرے آقا علیحدگی دی اندر اینا رویا کر دینے جویں چولے پر ہنڈیا ابالے کھایا کر دیئے۔ اور رونا کا دے واسطے اللہ نے امت کی، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھی ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کی پاروں میں۔ عصمتی گل کرنا چاہنا ہے، جبریل امی بولی سدرا کی مکی بولے، جبریل امی بولی سدرا کی مکی بولے، آقا تجھ سانہ حسین دیکھا، تجھ سانہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھی ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو محبوب کو، آقا کو میرے ڈھونڈو اے قرآن کی پاروں میں۔ توجہ فرمائیے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اور خلوت دی اندر، اور نبی دا کلمہ پڑھنے والے خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہاں سوچ سمجھ کے نہ فرمانی کریا کر، سوچ سمجھ کے نبی دی مخالفت کریا کر۔ حضرات میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام تنہائی دی اندر، حضرات مال کے کائنات دی آیات غور و فکر کر کے رونے والے، میرے پاک پیغمبر جہنم نے یاد کر کے رونے، حالانکہ اللہ معافر میں جنت نبی دے قریب تک بھی نہیں گزرے گی۔ حضرات میرے آقا اللہ دی گرفت نے یاد کر کے رونے والے، میرے پاک پیغمبر قبر نے یاد کر کے رونے والے، ایویں گلہ نہیں جے کولوں کر رہے ہیں۔ لوگ ابن ماجہ دی کر آج پڑھ دینا چاہنا، گل سمجھ آئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اے حدیث سن کے بھی عقل نہ آئی تو میں جنہ مرضی سمجھا لما، جو مرضی بیان کرنے لگتا سمجھ کو نہیں آنی۔ حضرات 180 رہتے گھر نبی دی سیرت رضا کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ دی روایت حضرت بران بن عازب رضی اللہ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دیں، بات مختصر کرتے چھاڑ کر دیں آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے جنتی صحابی دی نماز جنازہ پڑھا دیتی ہے۔ حضرات صحابی دی جسم پاک نے قبرستان پہنچایا کہ اجے مکمل قبر تیار نہیں ہوئی، صحابہ بیٹھے نے دو دو چار چار پانچ پانچ کر کے بیٹھے ہوئے نے انتظار ویٹ کر دے پے نے قبر تیار ہوئے گی دفنا کے واپس آنا ہے۔ ایک پاسے نا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء بھی جلوہ گھر تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر پاک نو جھکایا ہوئے، آقا نے نیویاں پائیاں ہوئی ہیں، لوگ ابن ماجہ دی روایت دا ترجمہ کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پاک قدر ایک تنکا پکڑیا ہوئے، میرے آقا مٹی تنکا پھیر دے پہنے۔ حضرات بڑے آقا انتہائی غور و فکر دے اندر نے، آقا بڑی گہری سوچ اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا تنکا پھیر دے پہنے تے اکھاں چو آنسو جاری نے، روئی جا رہے نے۔ ایک صحابی دی نظر پہ گی اگے بڑھیا کہندہ ہے ما یبکی کا یا رسول اللہ، آقا سونیا اللہ خیر کرے رونا کیوں آ گیا، آقا سونیا پریشانیوں کیوں بن گئیاں، آقا جی کی رات دکھ یاد آ گیا، کڑی تکلیف یاد آ گئی، کی جدائی یاد آ گئی ہے۔ اور لوگوں درات یا اللہ سننا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے۔ میرے رون دی وجہ پوچھن والے آ، سبحان دی وجہ دریافت کرنے والے آ، سنت را دھیان دینا لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماد رہے صحابہ تسی نہیں جان دے، ایک قبر دیاں سختیاں نے، قبر دیاں اللہ ماں فرمائے پکڑ دھکڑ نے، قبر دے دبانے نے محمد کریم نو رون تے مجبور کر چھڑے آئے۔ تے نال میرے آقا فرمان لگے یا اخوانی یا اخوانی لمصری ھذا فاعدوہ، اے میرے صحابہ میرے یارو محمد کریم اعلان کر رہا ہے قبر دے فکر کر لو، قبر دے تیاری کر لو، قبر واسطے فکر مند بن جاؤ، اس قبر نو یاد کر کے آنسو بہایا کرو، تیاری کریا کرو۔ اور لوگوں میں محبت پیار دا پیغام دینا میں تو کہا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے فرماتے فکر دا ترجمہ میں تو کہنا ہونا ہے، او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے، ویلا آنا ہی آنا ہے، میرے تے بھی آ جانا تواڈے تے بھی آ جانا ہے۔ کدی بازی نو ویکھیا کر اپنے بڑیاں نو دیکھیا کر کے لا کے ادھار تیرا، لا کے ادھار تیرا، اج یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات تو اوقات نو پہچان لے، او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے۔ اور سونا وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، آہستہ آہستہ بھول دے جان گے، تیرے مرنے دے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، موت جد آئی پھر تیری جگہ کسے بھی نہیں مرنا۔ تسی نہیں دیکھیا ہونا کوئی ایک وے تو رہن دے میں مر جانا تیری جگہ دے۔ حضرات عرض کرنا جانا تیرے مرنے دے بعد تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، موت جد آئی تیری جگہ پھر کسے بھی نہیں مرنا، تیری اے اوقات تو تیری اے اوقات تو اوقات نو پہچان لے، او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان۔ او سونا تیرے مرنے دے بعد پھر پینیاں نے پنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں۔ تینوں کی لپڑے تیرے مرنے دے بعد پھر
پینیاں نے پنڈیاں اے مال دولت تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی دی سوغات اے تینوں لبنا ہے کفن دی چٹی دی سوغات نو پہچان لے او بندیاں تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی کالی اس رات نو پہچان لے حضرات عرض کرنا جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم اگے جری ترمذی دی حدیث میں سنائی اس طرح ابن ماجہ دی کروات نبی پاک نے فرمایا اس بندے واسطے مبارک ہوئے اس بندے واسطے مبارک ہوئے اس بندے واسطے خوشخبری ہوئے آقا جی کیڑا بندہ جن تسی خوشخبری دے رہے ہو فرمایا کہ جدی زبان قابو ہے جنہوں گھر چنگا لگتا ہے جنہوں اپنے گناہ یاد کے آنسو آن اس واسطے مبارک ہوئے او دے واسطے مبارک ہوئے محمد اعلان کر مبارک ہوئے دنیا دی کامیابی دی آخرت دی کامیابی دی حضرات سنو اگر میں صحابہ دے واقعات دی بات کراں وہ میرے نبی دے صحابہ جنہوں نے میرے مالک نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سیرت پڑھ کے دیکھ لو اللہ اکبر ہم وقت صحابہ رویا کر دے ہم وقت صحابہ صبحایا کر دے عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر انسان شیر دل انسان نے حضرات جد اللہ پاک دے قرآن دی آیات دی تلاوت کر دے تے ٹائم مار کے رول لگ پیا کر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ انہوں نے سیرت کردار تو سکے جاواں انہیں آن صبحایا کر دے فرماندے نے لوگوں کار ابو بکر کا درخت ہوندہ کٹ دیتا جاندہ لکڑیاں ہوندیاں جلا دیتیاں جاندیاں لیکن مالک کے سامنے کھڑا ہوندہ بڑا ڈر لگدا ہے ایک ساڑھے دماغ سے گل بڑی نکل دی نہیں پئی ویکھی جائے گی اے ایسا دماغ سے نہ فطور پہ ہے جی ویکھی جائے گی یار نماز پڑھے اگر او بھی تو نہیں پڑھدا یار مسجد آیا کر او بھی تو نہیں آندا یار چھڑ دے رب دی نافرمانی ہے یار او بھی تو کیتی جاندا ہے میں کرنا کا کیڑی گل ہے او میں اکثر کہا کرنا اے تینوں گناہ گار نظر آندے تینوں نیک نظر کوئی نہیں آندے تو بے نمازیاں نو اپنا آئیڈیل مننا ہے بے دیناں نو تے شرابیاں تے کبابیاں نو آوارہ لوگاں نو اپنا آئیڈیل مننا بھی او بھی تو کردا پہ تینوں نمازی نظر نہیں آندے چھٹیاں داڑیاں والے بزرگ تیرے مسئلے تے نظر نہیں آتے وہ جی ویکھی جائے گی اللہ وہ کہتے ہیں مرلہ پھر ویکھی جائے گی اللہ صحابہ جیسے صورت صحابہ جیسا سیرت صحابہ جیسا کردار نصیب فرما دے میں کس صحابی دی بات کرنا ٹائم وفا نہیں کر رہا جاؤ میرے نبی دے چچے دے بیٹے سبحان اللہ باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے اور نبی دا چچا دا بھائی جناب عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ سیرت پڑھ کے دیکھو اللہ دی قسم عقل دھنگ رہ جاندی نبی نے جنتی آنکھیں ہے اللہ نے بخشش دے اعلان فرمائے نے مالک نے اپنے رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا دادے پائی نبی دے صحابی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وارضا سبحان اللہ حضرات اللہ دی گرفتنو یاد کر کے اللہ دی پکڑنو یاد کر کے قبرنو یاد کر کے میدان محشر دی گرمی نو یاد کر کے اے اللہ قیامت والے دن حساب و کتاب نو یاد کر کے انہیں رویا کر دے انہیں آنسو بہایا کر دے طریق اس بات دی گواہ لوگو کسرت نہ رون دی وجہ تو قوت بشارت کو محروم ہو جاندے نے انہا روئے اکھاں دی بنائی ٹر جاندی ہے کوئی گناہ نہیں کیتا غلطی کوئی نہیں جرم کوئی نہیں کیتا ڈارے پتہ نہیں اللہ کیوں میرے نال معاملہ فرمائے گا حضرات رون دی وجہ تو اکھاں دی بنائی کو بشارت کو محروم ہو جاندے نے اگلی گل جمن بات آ کہ میں گل سنانا ضروری سمجھنا ہے حضرات جناب عبداللہ بن عباس دے سامنے اللہ کے دا منیا تنیا ڈاکٹر بلایا گیا حکیم طبیب نو بلایا
دسیا جاندہ ہے لوگوں آئی سپیشلیسٹ نو بلایا گیا اکھاں دا معالج آئے جناب عبداللہ بن عباس دا چیک اپ کیتا تے معائنہ کیتا کہنے لگا عبداللہ میڈیسن میں تیار کرنا ڈراپ میں تیار کرنا تو آڑے واتے دوائی میں تیار کرنا تسی دوائی استعمال کرنا اللہ تعالیٰ قوت بصارت مالا مال فرمائے گا اے بنائی واپس آ جائے گی نظر آنا شروع ہو جائے گا دسے گا سبحان اللہ کہنے لگے یار بڑی بات ہے رب نے ہاں پر رب نے بڑا تجربہ دیتا ہے حضرات رات یار نہ سنو حکیم کہنے لگا جناب عبداللہ ایک چھوٹا جا کام کرنا ہوئے گا میڈیسن دے نال پرہیز کرنا ہوئے گا جنی دیر میڈیسن دوائی استعمال کرنی ہے ذرا پرہیز تو کم لینا ہوئے گا عبداللہ کہا جناب کی پرہیز کروانا چاہتے ہو سنو نوجوانوں یہ حکیم کہنے لگا عبداللہ جنی دیر میڈیسن استعمال کرنی ہے انہی دیر تک نمازہ نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا کیونکہ سجدہ کرنا جھکن دے نال اکھاں دے بوجھ پائے گا مزید اکھاں خراب ہو سکتی ہیں وہ عبداللہ میں تہاڈے ایمان تو صدقے جاواں وہ عبداللہ میں تہاڈی سیرت تو صدقے جاواں اللہ میں تہاڈی محبت پیار تے فکر تو صدقے جاواں ایک جملہ بولے آئے کہنے لگے حکیم صاحب سن لو اکھاں ملن نہ ملن نمازاں دی چھٹی نہیں کر سکدا ساڑھے کل بڑے بہانے چھٹیاں کرن دے تبصرہ نہیں میں کرنا چاہتا کہنے لگے حکیم صاحب اکھاں ملن نہ ملن نماز دی چھٹی نہیں کر سکتا اگلا جملہ بڑا سونا بولیا میں تو انہوں بھی سنانا چاہنا صحابی دی بات رد کر رہے ہیں کہنے لگے حکیم صاحب انہیں میری اکھاں قیمتی نہیں جنہیں اللہ دی نماز قیمتی ہے اللہ میں نے تو بھی اے فکر نصیب فرما دے اے سوچ لا دے وے اے مشن میرا توڑا بن جائے یار دنیا لنگ جانی دے چنگے دی بھی تے مندے دی بھی نیک دی بھی تے بد دی بھی پتہ نہیں دا اے تو واپس بھی جانے کہ نہیں جانا خدا را یار چھڑ دے بڑیاں ہو گئیاں چھڑ دے بڑی مسٹیک ہو گئی ہے بڑی رب دی نافرمانی کر لی ہونی آ جا رب دے صلح کر رب دے قریب آ جا اللہ نال گلاں کریا کر رب دا بیلی بن جا اللہ عزت نصیب فرمائے گا میں دعا کرنا اللہ میں نے تو انہوں صحابہ جا سیرت کردار نصیب فرما دے اللہ قیامت والے دن دے پسندیدہ اور محبوب ترین بندیاں نے شامل فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین